على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر من شهد منكم الشهر فليصمه وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام ستائشیں اور تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور تمام تر درود و سلام سرکار مدینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی باقی تمام مخلوقات کے اندر درجات کے لحاظ سے فرق رکھا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے نبی اور رسول ایک درجے کے نہیں ہیں، نبی سارے ہیں پر درجات بعض کے بعض سے بلند ہیں، رسول بہت سارے ہیں پر درجات سب کے برابر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے راتوں اور دنوں کے درجات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرق رکھا ہے۔ کتابوں کے درجات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرق رکھا ہے، تو دنوں کے درجات میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ علماء کے اس گھڑی کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ گھڑی اس وقت ہوتی ہے جب امام عربی کا خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور دو خطبوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے بیٹھتا ہے، اس وقفے کے اندر جو دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک قول اس مقبول گھڑی کے بارے میں یہ ہے، تو اس وقت انسان خطبے کی طرف توجہ کر کے بیٹھا ہو اور توجہ سے سن رہا ہو۔ جب امام پہلا خطبہ ختم کر کے بیٹھے تو بندہ دل ہی دل میں جو اللہ نے اس کی حاجت ضرورت دنیا کی آخرت کی بنائی ہے، ہر بندہ اپنی حاجت کو سب سے زیادہ جانتا ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے دل ہی دل میں اس حاجت کا سوال کرے، اللہ سے مانگے، تو وہ مقبول گھڑی ہے۔ اور دوسرا قول اس مقبول گھڑی کے بارے میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز تک اس درمیان میں وہ گھڑی آتی ہے، لہٰذا اس وقت عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا ذکر اللہ، تلاوت درود پاک، خصوصاً حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک اس درمیان میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ تو گویا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور پھر جو رمضان کے جمعے آئیں گے ان کی فضیلت تو اور زیادہ بڑھ جائے گی، چونکہ عام دنوں میں 1 کا 10 ہے لیکن رمضان میں 1 کا 70 ہے، اور یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ اللہ کتنا دے گا؟ فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے گا اتنا زیادہ بڑھا بڑھا کے دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کی پہلی گھڑی سے لے کر کے آخری گھڑی تک
4 چیزوں کا مانگنے اور پڑھنے کے لحاظ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا جائے، اور نمبر 2 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کثرت سے کیا جائے، اور نمبر 3 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اللہ سے کثرت سے مانگی جائے، اور چوتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے پناہ اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے مانگی جائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس کو ورد کے طور پہ پڑھا جاتا ہے تو پھر صرف اس کا پہلا حصہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی درمیان میں انسان محمد الرسول اللہ پڑھ لے، ورنہ ورد لا الہ الا اللہ کا کثرت سے کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے رمضان مبارک کے اندر 24 گھنٹوں میں کم از کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اور زیادہ تک علماء نے 3000 کا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کم از کم چھوٹے سے چھوٹا استغفار یہ ہے۔ اس سے آگے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس سے بھی آگے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، واسألہ التوبۃ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حیات ولا نشورا، اور اس سے بھی آگے جو نماز حنفی وغیرہ میں 5واں کلمہ لکھا ہوا ہے اس کا لکھا ہے سید الاستغفار، وہ پورا کلمہ جس کو یاد ہو اس کو پڑھا جائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا الہ الا انت فاغفر لی یا غفور۔ یہ 5واں کلمہ سید الاستغفار ہے۔ تو استغفار بھی کم از کم 100 مرتبہ روزانہ رمضان مبارک میں کیا جائے، اور زیادہ علماء اور اہل اللہ 3000 تک روزانہ استغفار کرتے ہیں۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ کا فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ سے 20 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے 20 مرتبہ اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی قصوروں پر، اپنی غلطیوں پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ حالانکہ حضور تو گناہوں سے پاک ہیں، ہم تو گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم تو گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں، ہم تو گناہوں میں گھرے پڑے ہیں، چاروں طرف سے گناہ ہی گناہ ہے ہمارا، تو آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ، کانوں سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، اور گویا وجود کا کوئی حصہ نہیں بچتا، حرام کھا بھی رہے ہیں، حرام بول بھی رہے ہیں، کتنی غلطیاں ہیں۔ بلکہ آج تو وہ زمانہ ہے کہ اگر ایک بندہ حرام سے بچنا بھی چاہتا ہے تب بھی نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ کتنا کانوں کو بند کرے گا، چاروں طرف حرام کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کتنا انسان آنکھوں کو بند کرے گا، چاروں طرف ناجائز دیکھنے کے مناظر ہوتے ہیں، کتنا انسان خوراک میں احتیاط کرے گا، سود رشوت اتنا عام ہو گئی ہے کہ کسی جگہ پر پانی پیو گے، کسی جگہ پر کھانا کھاؤ گے، اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں تو زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جنت کا سوال بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ان الفاظ میں کرے۔ اگر اپنے لیے کرنا چاہتا ہے تو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یہ اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ اور اگر جمع کا صیغہ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے تو اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، یوں اللہ سے دعا کی جائے۔ اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگی جائے، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں
تجھ سے تیری ناراضگی اور تیری ناراضگی والی جگہ جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اس سے بچا، میرے اعمال تو مجھے نہیں بچا سکتے، تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے تب میں بچ جاؤں گا، اللہ اگر تیرا فضل ہو جائے، تیری رحمت ہو جائے تب بھی میں بچ جاؤں گا۔ اس لیے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ 4 کام وہ ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے لیے، چاہے وہ تراویحاں پڑھ رہا ہے یا نہیں، چاہے وہ روزے رکھ رہا ہے یا نہیں، چاہے وہ کسی حال میں ہے، مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت ہے، ہر بندے کو یہ 4 کام خصوصاً رمضان مبارک میں کرنے چاہیے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیا جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے، جنت کا سوال کثرت سے کیا جائے، جہنم سے پناہ کثرت سے مانگی جائے۔ یہ 4 کام ہر بندہ اپنے ذمے کر لے اور پھر اپنے زندگی کے معمول، زندگی ہوتی اسی کا نام ہے کہ نظم ہو زندگی کے اندر، ایک طریقہ متعینہ ہو زندگی کے اندر۔ میں نے فلاں وقت تلاوت کرنی ہے، میں نے اتنا وقت درود پاک پڑھنا ہے، میں نے اتنا وقت استغفار کرنی ہے، میں نے اتنا وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ ہر ایک کام کا ایک ٹائم ٹیبل ہو۔ ہر بندے کی زندگی کے معمولات مختلف ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے اپنے حالات کو دیکھ کر کے خود بندہ ایک ترتیب اپنے ذہن میں قائم کر لے۔ کیوں؟ تاکہ کام جو کرے بندہ وہ پابندی سے کرے، اپنی مرضی سے نہ کرے۔ دین اپنی مرضی کو چھوڑنے کا نام ہے، دین اپنی مرضی کو توڑنے کا نام ہے۔ نفس جیسے چاہے ویسے نماز پڑھ لے، نفس جیسے چاہے ویسے تلاوت کر لے، نفس جیسے چاہے ویسے عبادت کر لے، نہیں، عبادت نفس کی مخالفت کا نام ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک نظام الاوقات کا بندہ پابند بنا لے کہ میں اتنی تعداد کروں گا، نفس چاہے یا نہ چاہے میں اس وقت تلاوت کروں گا، طبیعت چاہے یا نہ چاہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اپنے ذمے یوں لگا لے گا تو پھر یہ عبادت بڑی جاندار بن جائے گی۔ اس سے نفس کی امارگی ٹوٹے گی، نفس کی سرکشی ٹوٹے گی، شیطان کا زور ٹوٹے گا۔ نفس شیطان کی جال بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ شیطان جو ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، غلبہ پاتا ہے، وہ ہمارے نفس کو ذریعہ بناتا ہے، اس کی جال میں ہمیں پھنساتا ہے۔ جب نفس کو آپ توڑیں گے، نفس کی امارگی ٹوٹے گی، آپ کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا، تو پھر شیطان کے حملے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، دیکھا ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نفلیں پڑھ رہا ہے اور اس میں قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نفلیں پڑھ رہا ہے اور وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضور نے دونوں کا قرآن سنا اور صبح جب مجلس لگی، دونوں مجلس میں موجود ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں، تو آقا نے پوچھا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو میں نے دیکھا تو نفل میں تلاوت کر رہا تھا پر بہت آہستہ آواز میں کر رہا تھا، ذرا آواز کو اس سے زیادہ کر۔ اور آئے عمر فاروق، میں نے رات کو آپ کی تلاوت سنی، آپ تلاوت کر رہے تھے لیکن آپ بہت زیادہ اونچی آواز سے کر رہے تھے، آپ تھوڑا سا آواز کو نیچے کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو سنوانا چاہتا ہوں وہ تو دلوں کے راز ہی جانتا ہے، وہ میری آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے، میری آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، میری آہستہ کہی ہوئی تلاوت کو بھی سمجھتا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں تیری نیت بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی تو زور سے پڑھ۔ کیوں؟ پہلے جو تو آہستہ پڑھ رہا ہے وہ تیری اپنی مرضی اور چاہت سے پڑھ رہا ہے، اب جو تو ذرا اس سے زور سے پڑھے گا تو اب نبی کی اتباع میں پڑھے گا، اب پیغمبر کی غلامی میں پڑھے گا، اب میرے کہنے پہ پڑھے گا، اب نفس کی وجہ سے نہیں ہوگا، اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں ہوگا، اپنی چاہت کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کا کام، عبادت پہلے بھی تھا، عبادت اب بھی ہوگا، لیکن پہلے مرضی کی عبادت تھی اور اب مرضی ختم، اب نبی کی مرضی، شریعت کی مرضی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زور سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جہاں تک قرآن کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اور جو لوگ سو رہے ہیں ان کو غفلت سے جگا رہا ہوں، یہ میرا مقصد ہے۔ بہت اچھی نیت ہے، بڑا فائدے والی نیت ہے، لیکن فرمایا ذرا آہستہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا یہ عمل یہ اپنی مرضی والا ہے، اب جو تو ذرا آہستہ پڑھے گا تو
اس میں نبی کی مرضی ہوگی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگی، اور دین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ہے۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ اپنی مرضی کی نمازیں نہیں، اپنی مرضی کی تلاوت نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ آج جی چاہ رہا ہے تراویح پڑھ لوں گا، آج جی نہیں چاہ رہا تراویح نہیں پڑھوں گا، آج دل چاہ رہا ہے روزہ رکھ لوں گا، آج دل نہیں چاہ رہا روزہ نہیں رکھوں گا۔ کئی لوگ تراویحاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور جب جاتے ہیں تو امام تراویح کی رکعت لمبی کرتا ہے، امام پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے بیٹھ گپے لگا رہا ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں اب امام رکوع کے قریب پہنچ گیا، چلو بھی اٹھ کے دوڑ کے اب رکوع میں شامل ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیے ایسا کرنے سے ایک تو کئی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ قرآن مجید پورے کا پورا تراویح کے اندر نماز کی حالت میں پڑھنا یا سننا، نماز کے اندر پڑھنا یا نماز کی حالت میں پورا قرآن سننا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب جب آپ نے ادھر بیٹھ کے سنا ہے نماز کے علاوہ، تو آپ کی سنت قرآن سننے والی جو نماز کی حالت میں سننے والی تھی وہ رہ گئی ہے۔ اس لیے یہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہ قرآن کی بے اکرامی بھی ہے، بے احترامی بھی ہے کہ ادھر نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم پیچھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ یہ نامناسب حرکت ہوتی ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پورے کے پورے رمضان کی عبادات پر اگر آپ نظر دوڑیں، تلاوت قرآن مجید ہو، تراویح، اور یا روزہ ہو یا اعتکاف ہو، لیلۃ القدر ہو، ان ساری کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضیات پہ ایسے چلنے والے بن جائیں کہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ قلوب۔ رمضان سیزن ہے، رمضان کورس ہے، رمضان ٹریننگ ہے، کس کی؟ دلوں کو پاک کرنے کی۔ میں نے 30 دن کا کورس کرنا ہے، میں نے 30 دن کی ٹریننگ کرنی ہے، اپنے دل کو ایسا مانج لینا ہے، ایسا پاک کر لینا ہے، ایسا صاف کر لینا ہے کہ پھر 11 مہینے بھی اس پاکی اور صفائی کا اثر رہے گا۔ اور پھر اگر 11 مہینے میں تھوڑا بہت وہ پاکی، وہ تزکیہ کمزور پڑے گا، اگلا رمضان آ جائے گا، پھر نیا رنگ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ہر سال نیا رنگ کرتے ہیں، نئی کلی، نیا روغن، نئے سرے سے اس کو پینٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی اس سے گرد و غبار ختم ہو جاتی ہے، اس سے مچھر ختم ہو جاتا ہے، جالے ختم ہو جاتے ہیں، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، مکان اچھا بن جاتا ہے۔ تو پھر اپنے اس زہری مکان کو، جس میں آپ نے اپنے جسم کو اٹھانا بٹھانا سلانا ہے، اس کی اتنی فکر کرتے ہو، کبھی اس مکان کے بارے میں سوچا جس میں آپ کا اللہ رہتا ہے؟ اس مکان کو آپ گندا کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس مکان کو صاف کیجئے، تلاوت کلام سے، درود پاک سے، روزہ رکھ کر کے، بد نگاہی سے بچ کے، بد زبانی سے بچ کے۔ یہ ٹریننگ اور کورس ہے کہ آپ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں سے رکنے کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی ماہ میں بھرتی ہوتا ہے تو پہلے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پہلے وہ کام سکھایا جاتا ہے، اور خصوصاً آرمی میں تو یہ بات مشہور ہے کہ رنگ روٹی اور ٹریننگ اس کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ جو اس میں چلا گیا آگے پھر اس کو مار نہیں کھاتا۔ اکثر لوگ اسی میں بہت سارے بچے نوجوان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے گڑھا کھودو، مٹی اٹھاؤ وہاں ڈالو، پھر وہاں سے اٹھاؤ یہاں ڈالو۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے بھئی کام کیا ہے؟ یہاں سے اٹھاؤ وہاں ڈالو، وہاں سے اٹھاؤ یہاں ڈالو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یس مین بن جائیں، ادھر سے حکم آئے تو فوراً یس کریں، یہ نہیں کہ سوچیں پتہ نہیں یہ حکم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، نفع والا ہے یا نقصان والا ہے، ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، نہیں 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 نہیں، بس حکم آیا افسر کا، یس نو والی بات نہ ہو، یہ خیال میں بھی نہ آئے۔ تو ایسے ہی جیسے میرا اور آپ کا جو بڑا ہے، جو افسر ہے، جو ہمارا بڑا ہے، اس میں اگر یس کہو گے تو آپ کی نوکری ٹھیک چلے گی، آپ کی تنخواہ اچھی ہوگی۔ تو پھر اللہ کے سامنے بھی یس میں نے سیکھی ہے نا۔ اللہ کو کسی چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ اللہ آرمی چیف سے چھوٹا ہے، اللہ وزیر اعظم سے کم ہے، اس کا حکم میں تو یس یس کیا جا رہا ہو، اور اللہ کا حکم ہے تو ہم سوچنے لگ جائیں طبیعت میں تھکان تو نہیں ہے، کوئی دوست کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون تو نہیں آ رہا ہے، کوئی فلاں چیز تو نہیں ہے۔ بھائی حکم کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔
اللہ کا حکم ہے، پھر یس والی بات نہیں ہو رہی، پھر سوچ و بچار ہو رہی ہے، پھر نو والی بات سوچی جا رہی ہے، نہیں، پھر ہیل و حجت نہیں ہے، پھر کیل و کال نہیں ہے، پھر کوئی تعویل نہیں چلے گی، بس میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم نے پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کے جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، بوڑھوں کے جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، مردوں کے جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، عورتوں کے جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، غریب بھی مر رہا ہے، امیر بھی مر رہا ہے۔ یہی وقت ہے، اللہ کی قسم، کچھ کر لو، کچھ کر لو، قبر بن جائے گی، جنت بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ورنہ کچھ بھی بنا کے گئے، بڑا اچھا مکان بنا کے گئے، پچھلے مزے کریں یا کچھ کریں، لیکن قبر میں آپ کو ایک لمحے کا بھی اس مکان کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑا بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑے عہدے پر جا کے مریں گے، بڑی سیلری لیتے ہوئے مریں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے اعمال کے ساتھ۔ آپ نے اپنے اندر جو اعمال اور صفات پیدا کر لی ہیں وہ آپ لے کے جائیں گے، وہ قبر میں دیکھی جائیں گی۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن اللہ ينظر، لیکن اللہ دیکھتا ہے، الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے عملوں کو اور تمہارے دل کی کیفیت کو۔ اللہ پاک ہمیں یہ رمضان مبارک جو آج شام سے ہی شروع ہونے والا ہے، مغرب سے رمضان شروع ہے، جو ہی سورج غروب ہوگا رمضان کا لمحہ شروع ہو جائے گا، تو اس وقت کوشش کیجئے، اس سے پہلے ہی 5 منٹ سے 10 منٹ سے پہلے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، باوضو ہو کے مسجد میں چلے جائیے، مسجد دور ہے، گھر میں بیٹھ جائیے، تاکہ جس وقت یہ مہمان آپ کے دروازے پہ دستک دے تو آپ اس کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار بیٹھیں کہ میرے اللہ کا بھیجا ہوا مہمان آ رہا ہے۔ اس مہمان نے ہر غریب امیر کے گھر پہنچ جانا ہے، اس نے جھونپڑی میں بھی جانا ہے، بنگلے اور کوٹھی میں بھی جانا ہے، ہر گھر میں اس مہمان نے خود بخود پہنچ جانا ہے، اور کسی کے بلانے کا نہیں، یہ میرے اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی تھوڑا سا راشن لے کے نہیں آ رہا، یاد رکھو، راشن والے کا تو انتظار کرتے ہو کہ راشن لے کے آ رہا ہے، تھوڑی سی میری ہیلپ لے کے آ رہا ہے، میرے لیے تھوڑی سی نقدی لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ مہمان جو لے کے آ رہا ہے، میں اور آپ اگر اس کی قدر کر لیں تو پھر صرف ہم نہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہمان کی اس انداز سے استقبال قدر کیجئے کہ وہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے اور اللہ کے پاس جا کے ہماری سفارش کرے، سنتیں پڑھیں۔